بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس معصوم کی لاش کو اٹھا کر ادھر کا رخ کیا جدھر مخالفین فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر میں نے دانت کچکچانے کے بعد غصے سے داڑتے ہوئے کہا، سفاک درندو، ابھی ایسی کوئی گولی نہیں بنی جو میرے جسم میں پیوست ہو سکے۔ ابھی تو میں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، وقت بتائے گا کہ میں تمہاری گولیوں سے مرنے والا نہیں ہوں۔ پھر میں اس معصوم کو اٹھائے ادھر گھوم گیا جدھر ہمارے میزبان دوست دشمنوں پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف بھی چیختے ہوئے کہا، یہ کیسا استقبالیہ ہے، یہ مجھے خوش آمدید کہنے کا کیسا مجاہدانہ انداز ہے۔ ابھی میں نے دشمنوں کو چیلنج کیا ہے کہ ان کی گولیاں مجھے نہیں مار سکیں گی، مگر خدا کی قسم تم نے ایسی محبت کی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھ پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری طرف گھوم کر خلا میں گھورتے ہوئے چیخ کر کہا، مدام کمپیوٹر، تم نے مجھے کیسی جگہ پہنچا دیا ہے؟ تم دشمنی کر رہی ہو یا دوستی؟ مگر نہیں، تم سے دوستی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شاید تم شہد میں ملا کر زہر اور دوستی میں ملا کر دشمنی پیش کر رہی ہو۔ بہتر ہے کھل کر سامنے آ جاؤ، ورنہ جس دن میں نے تمہیں گرفت میں لیا اس دن تم مجھ سے زیادہ دل ملاؤ گی، مجھ سے زیادہ جنون میں مبتلا ہو کر دماغی توانائی کھو بیٹھو گی۔ میں یک بے یک چپ ہو گیا۔ میرے شانے پر ایک ہاتھ آیا تھا۔ میں اس ہاتھ کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ میرے لیے سکون کا باعث تھا اور وہ سونیا کا ہاتھ تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، بس کرو فرحاد، ڈونٹ بی سو ایکسائٹیڈ۔ کچھ عورتوں نے آ کر اس لڑکی کی لاش کو مجھ سے لے لیا۔ میں نے خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ جوش، جذبہ اور جنون انسان کو اپنی ہی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اتنی دیر سے جیسے میں غافل رہا تھا، اب ہوش آیا، دیکھا فائرنگ بند ہو چکی۔ دشمن یا تو مارے گئے تھے یا پسپا ہو گئے تھے۔ میں سونیا کے ساتھ چلتا ہوا ایک چھوٹے سے پختہ مکان کی طرف جانے لگا۔ اس کی چھت پہلے پھولوں اور پتوں سے ڈھکی ہوئی نظر آئی تھی۔ بعد میں پتا چلا وہاں مشین گن رکھی ہوئی ہے جسے پھولوں اور پتیوں میں چھپایا گیا تھا۔ اسی مشین گن نے دشمنوں کو کافی تعداد میں ہلاک کیا تھا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس مکان کی کھڑکیاں اور دروازے نہیں تھے۔ دیواریں کئی جگہ سے تڑک گئی تھیں، ایک جگہ شگاف پڑ گیا تھا۔ یقیناً گولہ بارود کے دھماکوں سے ایسا ہوا ہوگا۔ ہم سے پہلے بھی اس مکان کے آس پاس کی جگہ میدان جنگ بن چکی ہوگی۔ اس مکان کے پیچھے کئی پرانی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک واکسی ویگن کی طرف اشارہ کیا گیا، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ہم اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے والی سیٹ پر وہ دونوں پائلٹ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے انگریزی میں پوچھا، کیا تم یہ زبان سمجھتے ہو؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جاپانی زبان میں پوچھا۔ سونیا نے ترکی اور فرانسیسی زبانوں کو آزمایا، مگر وہ سوالیہ نشان بنا رہا جو لوگ دشمنوں پر فائرنگ کرتے رہے تھے۔ اب وہ ہمیں نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ باقاعدہ وردی میں ہوں گے، لیکن اکثر لوگوں نے لنگی اور بنیان پہنی ہوئی تھی، کچھ پتلون، شرٹ اور جیکٹ میں نظر آ رہے تھے۔ اس مکان کی چھت سے مشین گن اتار لی گئی تھی۔ سب اپنے اپنے ہتھیار لے کر مختلف گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔ وہ قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ میں نے روانہ ہوتے وقت طیارے کی طرف دیکھا۔ طیارے کی سیڑھی سے لے کر کچھ دور تک بہت سے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے استقبال کے لیے جانے کتنی ٹوکریاں بھر کر پھول لائے گئے تھے، لیکن ان پھولوں پر اب مجاہدین کے لہو کے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف تھے۔ یہ کیسی زمین ہے؟ اس جزیرے کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یہ سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ یہاں کے مردوں اور عورتوں کے چہرے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ برمی ہو سکتے ہیں، ملائی اور سنگاپوری بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کا تعلق ویتنام یا فلپائن سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا رنگ سانولا تھا، چہرے پر زندگی کی سختی اور اپنے مزاج کی شگفتگی تھی۔ آنکھیں گہری اور چھوٹی تھی، ناک اونچی بھی نہیں تھی، چپٹی بھی نہیں تھی، ہاں مگر پھیلی ہوئی تھی۔ مردوں کی بنسبت عورتوں کا رنگ ذرا صاف تھا۔ انہوں نے ٹخنوں تک پیٹی کوٹ پہنا ہوا تھا، اوپر صدری نما قمیض تھی۔ لڑکیوں کا لباس ذرا شوق تھا، انہوں نے کڑھائی کیے ہوئے بلاؤز اور پیٹی کوٹ پہن رکھے تھے۔ دوپٹہ نما کپڑا ان کے سر پر سے ہوتا ہوا دونوں کانوں پر سے گزرتا ہوا پیچھے جا کر ایک گرہ میں بندھا ہوا تھا۔ بعد میں پتا چلا یہ مسلمان عورتیں ہیں اور اپنا جسم اسی طرح ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ سر پر کپڑا ابھی ضرور رکھتی ہیں، ورنہ اس جزیرے میں کچھ دوسری عورتیں بھی نظر آئیں جن میں کچھ مردوں کی طرح لنگی پہنے ہوئے تھی۔ کسی نے اپنے جسم کے اوپری حصے کو کسی نہ
کسی طرح ڈانپ رکھا تھا۔ وہاں کی غربت تنگ دستی ان کے لباس سے ظاہر تھی۔ مسلمان عورتیں بھی غریب تھی، لیکن وہ کھانے سے پہلے تن کو ڈانپنا ضروری سمجھتی تھی۔ ہمارا قافلہ ایک پختہ سڑک پر سے گزر رہا تھا، دونوں طرف ہرے بھرے درخت تھے، دور تک خوبصورت مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو پہلے دور نظر آ رہی تھی، اب ہم ان کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ میں نے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پائلٹ سے پوچھا، تم ہمیں کس جگہ لے آئے ہو؟ وہ خود حیران نظروں سے آس پاس دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے طیارے کو یہیں لانے اور یہیں اتارنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ وہ اپنے سر کو کھجانے لگا، سوچنے لگا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اپنے دماغ پر زور نہ ڈالو۔ اب ہماری گاڑیوں کو دھچکے سے لگ رہے تھے۔ پختہ سڑک چھوڑ دی تھی، کچے راستے پر جا رہے تھے۔ پہاڑی کے دامن میں وہ کچا راستہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور کبھی نظر آنے لگتا تھا۔ جب ہماری گاڑیاں نشیبی راستے سے گزرتے ہوئے اس کچے راستے کی بلندی پر پہنچی تو پہاڑیوں کے درمیان ایک خوبصورت سی وادی نظر آئی۔ لکڑیوں سے بنے ہوئے مکانات دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں کی چٹانوں کے سائے میں بھی کچھ لوگ آباد تھے۔ بچے وادی میں دوڑ رہے تھے، ہنس بول رہے تھے۔ ہمارے قافلے کو دیکھتے ہی بہت سی عورتیں اور مرد ہماری طرف دوڑتے ہوئے آنے لگے۔ گاڑیاں رک گئی تھی۔ ہم باہر آئے تو وہ ہمیں دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے۔ عورتیں ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں کچھ یوں کہہ رہی تھی جیسے خوشی سے نعرے لگا رہی ہوں۔ معلوم ہوتا تھا ہم ان کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ان کی جانیں کتنی مشکلات آسان ہونے والی ہیں، کیوں حالانکہ ہم ان کے مسائل کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم مسلح جوانوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک غار کے سامنے پہنچ گئے۔ غار کے دانے کو تراش کر بہت بڑے گیراج کی طرح بنایا گیا تھا۔ اس میں لکڑی کا مضبوط دروازہ بھی لگایا گیا تھا۔ وقت ضرورت وہ دروازہ بند کیا جاتا تھا۔ اس وقت وہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا قدداور شخص دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے بولا، خوش آمدید برادر، خوش آمدید سسٹر۔ مجھے احساس ہے یہاں پہنچتے ہی آپ بڑی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے۔ میں انگریزی زبان بول رہا ہوں، آپ میرے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انکار میں ایک انگلی ہلاتے ہوئے کہا، مگر نہیں برادر، ابھی خیال خوانی نہ کریں، پہلے میرے غریب خانے میں تشریف لائیں، وہاں آرام سے بیٹھیں، کچھ کھائیں پیئیں، پھر اطمینان سے ہمارے متعلق معلومات حاصل کریں۔ ہم اس کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ میں نے اتنی دیر میں معلوم کر لیا کہ فلپائن کے ایک بہت ہی دور افتادہ جزیرے میں ہے۔ فلپائن کے جنوب مغرب میں جو سمندر ہے وہ سولو سمندر کہلاتا ہے۔ اس کے جنوب میں جو سب سے آخری جزیرہ ہے، اس کا نام کاوی ہے۔ ہم اسی جزیرے کاوی میں تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمیں ایک بڑا سا ہال نظر آیا۔ اسے پہاڑ کے اندرونی حصے کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اندر ہی اندر کئی کمرے تراشے گئے تھے۔ کچھ کمروں میں اناج کا ذخیرہ تھا اور کچھ میں مختلف قسم کے اسلحے جمع کیے جاتے تھے۔ جس حال میں ہم پہنچے وہاں کچھ بستر اور کرسیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ہتھیار ہی ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ میں نے سونیا کو بتایا ہم کس ملک کے جزیرے میں ہیں۔ جس میزبان کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کا نام سلیمان موروز تھا۔ سونیا نے اسے باتوں میں لگا لیا اور میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے لگا۔ میری داستان جس موڑ پر پہنچی ہے اسے آئندہ سمجھنے کے لیے فلپائن کی تھوڑی سی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں صرف چند لفظوں میں بیان کروں گا۔ 1521 میں ایک پرتگالی ملاح نے فلپائن کو دریافت کیا تھا۔ 1568 میں شاہ سلیمان نے فلپائن کو فتح کیا اور وہاں بڑے تم تراک سے حکومت کرتا رہا۔ آج بھی فلپائن کے بڑے شہر مینڈانو اور بحر سولو کے جزیرے کاوی اور ہولو میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک اس ملک میں کئی سیاسی انقلابات آئے، حکومتیں بدلتی رہیں، پھر یہاں امریکی برسر اقتدار آ گئے۔ میں اور سونیا 1973 کے 7ویں مہینے میں یہاں پہنچے تھے۔ ان دنوں ویتنام سے امریکی فوج کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ فلپائن میں بھی امریکی اقتدار کمزور پڑ چکا تھا۔ ایک طرف کمیونسٹ بغاوت کر رہے تھے، دوسری طرف مسلمان اپنے برسوں کے تاریخی حوالے سے اپنے حقوق طلب کر رہے تھے۔ بعد میں 1974 کو ایک صلح نامے پر دستخط ہوئے جس کی روح سے مسلمانوں کو فلپائن کی حکومت میں شریک کیا گیا، لیکن یہ برائے نام شرکت تھی۔ 1977 میں پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اب 1980 میں مسلمانوں نے ایک علیحدہ حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے، تاہم مسلمانوں کی دہشت طاری ہے۔ آج بھی بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کو جزیرہ ہولو اور کاوی میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ شہر منڈانو کے بہت سے علاقوں میں بھی سیاحوں پر پابندی ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں
مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں انہیں باغی قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے میزبان سلیمان موروز کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، فلپائن کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام بھی سلیمان تھا؟ وہ سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، میرے ماں باپ نے اسی پہلے بادشاہ کے نام پر میرا نام رکھا ہے۔ وہ کہتے تھے میں فلپائن میں اپنی حکومت دوبارہ قائم کروں گا اور میں اسی جدوجہد میں مصروف ہوں۔ کیا یہاں کے مسلمان اسی طرح پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فلپائن کے خاص شہروں منیلا، میڈانو سے لے کر یہاں کے جزیروں تک مسلمان شہروں میں آباد ہیں اور پرامن شہری زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے طرح لڑتے ہیں مگر اپنی ذہانت اور علم سے، اور ہم ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں۔ سونیا نے پوچھا، یہاں صرف آپ انگریزی جانتے ہیں؟ اس وادی میں میری طرح 2 اور انگریزی جاننے والے ہیں، باقی تمام لوگ ناخواندہ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ ویسے یہاں کے جزیرے سے لے کر فلپائن کے ہر علاقے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انگریزی جاننے والے ملیں گے۔ شاید آپ نہیں جانتے، فلپائن دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے۔ میں نے اچانک سوال کیا، کیا مدام کمپیوٹر سے آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، جو تحریری نہ ہو وہ معاہدہ نہیں کہلاتا بلکہ وعدہ کہلاتا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے کام آئیں گے، اس نے وعدہ کیا تھا ہمارے کام آئے گی، گویا وہ کام آ رہی ہے۔ آپ کی آمد اس بات کا ثبوت ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تھا اس کی کیا ضمانت ہے کہ فرحاد صاحب ہمارے دوست بن جائیں گے، اور دوست بن گئے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اپنی بے انتہا مصروفیات چھوڑ کر اتنی دور ہمارے پاس آئیں گے؟ ہم اس کے اور آپ کے احسان مند ہیں اور شکر گزار ہیں۔ وہ زبان کی دنی نکلی اور آپ تمام مصروفیات چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آئے۔ چلیے، وہ تو آپ کے کام آ رہی ہے، آپ کس طرح اس کے کام آ رہے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ مجھ سے پوچھنے کا تکلف کر رہے ہیں جبکہ دماغ میں پہنچ کر تمام باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اس لیے سوالات کر رہا ہوں تاکہ آپ جواب دیں اور سونیا بھی سنتی رہے، پھر تو ہمیں اطمینان سے باتیں کرنا چاہیے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کم از کم غسل کر لیجئے، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے تھے۔ ہم کشادہ کمروں میں تھے، ایک کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچ رہے تھے۔ غار کو ایسی فنکاری کے ساتھ تراشا گیا تھا کہ کسی قدیم پتھریلے محل کا گمان گزرتا ہوتا تھا۔ ہمارے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا، باتھ روم میں غسل کرنے کا سامان موجود تھا۔ میرے اور سونیا کے لیے مقامی لباس کے علاوہ جینز، شرٹس، پتلون، جیکٹس، پیٹی کوٹ، بلاؤز وغیرہ بھی مہیا کیے گئے تھے۔ مدام کمپیوٹر نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے وہاں پہنچا دے گی، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہوں، اس لیے انہوں نے پہلے سے یہ انتظامات کر رکھے تھے۔ میں نے غسل کرنے کے دوران آلا بی بی سے رابطہ قائم کیا۔ رسونتی وقتاً فوقتاً ہمارے دماغ میں آتی جاتی رہی تھی۔ اسے ہمارے موجودہ حالات کا علم تھا اور وہ مطمئن تھی۔ میں نے اس کے ذریعے فرانس کے دوست افسران کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ جزیرہ کابی کا معاملہ راز میں رکھیں، حالانکہ یہ راز زیادہ دیر راز میں رہنے والا نہیں تھا۔ جن مخالفین نے ہم پر فائرنگ کی تھی، ان کے ذریعے ہماری آمد کی تشہیر ہونے والی تھی۔ اس طرح یہ بات دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں تک بھی پہنچنے والی تھی۔ آلا بی بی نے کہا، جب طیارہ اغوا کیا جا رہا تھا تب ہم طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مدام کمپیوٹر تم دونوں کو ایسی جگہ پہنچائے گی جہاں بالکل ہی نئے مسائل جنم لیں گے۔ کیا تم اندازہ کر سکتی ہو کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہم کن حالات سے گزرنے والے ہیں؟ ابتدائی طور پر صرف اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلپائن کے مسلمان 2 طرح سے اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، ایک تو علم اور ذہانت سے، دوسرے ہتھیاروں سے۔ وہ لوگ ہماری ذہانت سے بھی کام لینا چاہیں گے اور جنگی صلاحیتوں سے بھی، لیکن فرحاد، میرا مشورہ ہے تم ایسے کسی معاملے میں نہ پڑو جس کا تعلق سیاست سے ہو۔ کسی بھی ملکی معاملات میں پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت عرصے تک مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں، سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا۔ درست کہتی ہو، میں یہی کروں گا۔ ان کی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا لیکن ان کا تحفظ کروں گا۔ انہیں کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو پہلے سے اطلاع دے دوں گا، بلکہ پیش آنے والے خطرات سے انہیں حتی الامکان بچائے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ بی بی نے کہا، یہ تو ایک مسئلہ ہوا، لیکن دوسرا اہم مسئلہ مدام کمپیوٹر کا ہے۔ پتہ نہیں وہ تمہاری میزبان سلیمان موروز اور وہاں کے رہنما مسلمانوں سے کسی طرح اپنا کام نکالنا چاہتی ہے، اور وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟
مجھے یقین ہے دراصل پیچیدگیاں یہیں سے شروع ہوں گی، میں ابھی معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ ہمارے میزبان سلیمان موروز کا دماغ کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھا، میں نے اسے پڑھ لیا۔ باتھ روم سے نکل کر آیا تو سونیا بھی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مقامی لباس پہن چکی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی الجھی ہوئی زلفیں سلجھا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جب ہم طیارے میں جزیرے کے چاروں طرف پرواز کر رہے تھے تو ہم نے ایک محل نما بڑی سی عمارت دیکھی تھی، تمہیں یاد ہے؟ ہاں، وہ کوئی قدیم زمانے کا محل ہوگا۔ مدام کمپیوٹر نے یہاں کے مسلمانوں سے اپنی خدمات کے صلے میں اسی محل کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ بال سلجھاتے سلجھاتے رک گئی، آئینے کے اندر مجھے دیکھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہے نا تجسس کی بات؟ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی یہ کمبخت کوئی زبردست ہیرا پھیری کر رہی ہے۔ اس پرانے محل کا مطالبہ یوں ہی تو نہیں کر رہی ہوگی، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ جب کسی قدیم تاریخی محل کا ذکر کسی خاص معاملے میں آتا ہے تو دماغ فوراً کسی خفیہ خزانے کے متعلق سوچتا ہے۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ میرا دماغ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ میں نے خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، آلہ بی بی کو مختصر طور پر مدام کمپیوٹر کے مطالبے کے متعلق بتایا، پھر اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے جب جواب دیا، یقیناً اس محل میں کوئی ایسا تہہ خانہ ہے جس کا علم مدام کمپیوٹر کو ہے۔ اس تہہ خانے میں جو کچھ ہے وہ بھی صرف مدام کمپیوٹر جانتی ہے، تاریخی حوالے سے کوئی جانتا بھی ہوگا تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، اس محل کا مطالبہ کرنے میں کوئی اور راز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مدام کمپیوٹر کو ایک لالچی ہستی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ کوئی لمبا ہاتھ مارنے کے لیے اسے اپنے قبضے میں کر رکھنا چاہتی ہے۔ اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے بعد فلپائن کی حکومت سے جزیرہ کابی کو خرید لے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح اس جزیرے کے مسلمانوں کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ ادھر وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ پورا جزیرہ ہی خریدنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کی جدوجہد فلپائن میں حکومت قائم کرنے کے لیے، ان جزیروں میں نہیں۔ آلہ بی بی نے کہا، پھر تو وہ بہت زبردست چال چل رہی ہے، یعنی ایک طرف اس نے وعدہ پورا کیا، تمہیں ان کے پاس پہنچا دیا، دوسری طرف وہ تاثر دے رہی ہے کہ مسلمان اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ فلپائن کی حکومت سے سودا کرے گی اور اس جزیرے کو خرید لے گی۔ ایسی صورت میں وہاں کے مسلمان مدام کمپیوٹر کے ماتحت ہوں گے اور اس کی اطاعت پر مجبور ہوں گے، یا پھر وہ جزیرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں سلیمان موروز کے دماغ کو پڑھ چکا تھا، اس کے دماغ میں صرف ایک پہلو ہے اور وہ یہ کہ فلپائن میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو کابی جزیرے کی کیا اہمیت ہوگی، وہ تو ایک چٹکی کے برابر ہے۔ اسے مدام کمپیوٹر کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کی اچھی قیمت بھی مل جائے گی۔ تم اپنے میزبان سلیمان کو مجبور کرو کہ وہ دوسرے منفی پہلو پر بھی سوچے۔ آزادی کی جدوجہد کرنے والے اپنے حقوق کی خاطر لڑنے والے ناکامی کا متعلق نہیں سوچتے، وہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ انہیں کامیابی ہوگی، اور سلیمان جیسے فلپائن کے مسلمان رہنما سبھی پر امید ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی یا پھر حکومت میں برابر کی شرکت کے مواقع حاصل ہوں گے۔ وہاں کے مسلمانوں کو کامیابی ہو یا نہ ہو، مدام کمپیوٹر اپنا فائدہ ضرور حاصل کرے گی۔ یہ کہتے ہی آلہ بی بی ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا، کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مدام کمپیوٹر تمہارے کمزور دماغ میں پہنچنے کے بعد تم سے فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی اور تم سے باقاعدہ سودے بازی کر رہی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہاری ذات سے فائدے حاصل کرتی رہے گی۔ دیکھ لو اس نے کس طرح اپنا چیلنج پورا کیا ہے، تمہیں وہاں لے جا کر پھنسا دیا۔ تم ان کی مدد کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسرے تاریخی حوالے سے اپنے بنیادی حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ضمیر تمہیں وہاں مصروف رکھے گا اور مدام کمپیوٹر تمہاری آڑ میں فائدے حاصل کرتی رہے گی۔ میں نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ کمبخت ہماری توقع سے کہیں زیادہ ذہین اور مکار ثابت ہو رہی ہے۔ ایک مقامی باشندے نے آ کر کہا، جناب سلیمان موروز کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ میں اتنی دیر سے آلہ بی بی کے دماغ میں تھا، سوچ کی لہروں سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن زبان سے بھی بولتا جا رہا تھا تاکہ سونیا سنتی رہے۔ پھر سونیا نے کہا، فرحاد، ہمارے سامنے جو شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے، یہ بازی اب مدام کمپیوٹر سے ہوگی، یعنی پرانی دشمن تو پیچھے لگے ہی رہیں گے۔ وہ آج شام تک ضرور اس جزیرے کے چکر لگائیں گے اور اپنے طیارے اور ہیلی کاپٹر یہاں اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن مدام کمپیوٹر ہمارا ساتھ بھی دے گی اور ادھر انہیں بھی ناراض نہیں کرے گی۔ یہی مدام کمپیوٹر یہاں کے مسلمانوں کا بھی ساتھ دے رہی ہے اور ان قریب اس جزیرے پر قابض ہونے کے لیے فلپائن کی موجودہ حکومت سے سودے بازی بھی کرے گی۔ میں سمجھ گیا، ہمیں فوری طور پر ایسی کوئی چال چلنا ہوگی جس سے مدام کمپیوٹر ہمارے متعلق تاریکی میں
رہے یہاں کے مقامی باشندوں کے ذریعے ہماری مصروفیات کو نہ سمجھ سکے۔ اس طرح ہم یہ معلوم کر سکیں گے کہ اس قدیم محل کے مطالبے میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ہمیں اس محل کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ ہم اپنے کمرے سے نکل کر سلیمان موروز کے کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑی سی چوکی پر دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس پر پرتکلف کھانے چنے ہوئے تھے۔ وہاں کے مخصوص پھل کے لیے کیلے، ناریل اور اناناس سویٹ ڈش کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اور سونیا کو وہاں کے مخصوص لباس میں دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ سلیمان موروز نے کہا، اس لباس میں تم دونوں خوب جچ رہے ہو، یوں لگتا ہے جیسے ہماری مٹی، ہماری تہذیب اور ہماری ذات سے تمہارا گہرا رشتہ ہے۔ ہم دسترخوان کے اطراف بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تب بھی انسان کے کام آتا ہے، بس ہمیں باضمیر ہونا چاہیے۔ سونیا نے پوچھا، ہمارے طیارے کے پائلٹ کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، مدام کمپیوٹر سے آپ کا رابطہ پہلے کس طرح قائم ہوا تھا؟ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ سونیا نے پوچھا، آپ کی گھر والی ناراض نہیں ہوئی؟ پہلے تو سلیمان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بڑی زور سے کہا لگایا۔ اس کے بعد بولا، میری گھر والی مر چکی ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ اس جزیرے کے شمالی حصے میں مجاہدانہ زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ خواب میں کیسی لگی؟ ہاں، اس نے جھینپ کر مجھے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہیں یہ بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ خوبصورت تھی یا بدصورت، مہربان تھی یا نہ مہربان؟ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا بیدار ہونے کے بعد اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جسے دیکھا تھا وہ ایسی تھی۔ پہلی بار یہ سوچ کر اسے ذہن سے نکال دیا کہ خواب پھر خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے یہ حقیقت بنتی گئی، میں نے سوچا کہ آخر یہ مدام کمپیوٹر کون ہے، کیسی ہے؟ تب مجھے اپنا وہ خواب یاد آیا۔ میں نے دماغ پر بہت زور ڈالا، یاد کرنے کی کوشش کی وہ صورت و شکل سے کیسی تھی، لیکن کچھ یاد نہیں آیا۔ اس کی باتیں یاد رہی ہوں گی، یہ کوئی 15 دن پہلے کی بات ہوگی۔ میں 4 دشمنوں کے نرگے میں تھا، ایک جنگل میں چھپتا پھر رہا تھا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چاروں کس طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ میرے پاس ایک ہی ریوالور تھا، اس میں صرف 3 گولیاں تھیں۔ رات کے 2 بجے تھے، میں تھک ہار کر ایک سائے میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ میں تھکنا نہیں جانتا، میں بہت ضدی ہوں، جو بات دماغ میں سما جاتی ہے اسی پر قائم رہتا ہوں۔ میں ایسی حالت میں ابھی سو نہیں سکتا تھا، لیکن اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو نیند آنے لگی۔ میں نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی، اپنے سر کو جھٹک دیا، اس کے باوجود مجھے جماہی سی آئی، پھر رفتہ رفتہ جانے کیسے سو گیا۔ میں نے کہا، اسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلایا تھا۔ ہاں مانتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اسی جنگل میں بے تکے پن سے سوتے ہوئے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم پر مہربان ہوں، تمہاری ہر آرزو پوری کروں گی، دشمنوں کی فکر نہ کرو۔ جب سو کر اٹھو گے تو 4 میں سے 3 مر چکے ہوں گے، چوتھا تمہاری گولی سے مرے گا۔ اپنے ریوالور میں 2 گولیاں بچا کر لے جا سکو گے۔ سونیا نے کہا، اور یہی ہوا ہوگا؟ جی ہاں، بالکل یہی ہوا۔ جب میں سو کر اٹھا تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، درخت کی آڑ میں آہٹ کو سننے لگا۔ مجھے آواز صحیح سمت کا اندازہ ہو گیا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی وہ مجھے نظر آیا۔ میں نے فوراً ہی اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ خواب پورا ہوا تھا، لیکن میں چونک کر بیدار ہوا تھا۔ ایسی حالت میں دشمن جو اس پر چھا جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، سمجھ میں نہیں آتا کون کدھر سے حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس وقت وہ خواب یاد نہیں آیا، بس میں نے گولی چلائی اور ایک کا کام تمام کر دیا۔ باقی 3 کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دبے قدموں اپنی بستی کی طرف جانے لگا۔ جب کچھ فاصلہ طے کر لیا تو ایک دشمن کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں ٹھٹک گیا۔ اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ واقعہ پہلے بھی میری زندگی میں ہو چکا ہے۔ ایسے ہی میں نے کسی کو گولی ماری ہے اور اسے ہی کسی دشمن کی لاش اپنے راستے میں پڑی ہوئی دیکھی ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو تقریباً 50 گز کے فاصلے پر 2 لاشیں نظر آئیں، یعنی خواب بالکل سچا ہوا تھا۔ آپ مدام کمپیوٹر کو کب تک خواب سمجھتے رہے؟ پہلی بار خواب سمجھا، دوسری بار ہم دراصل میں کبھی کبھی موڈ میں آ کر بہت زیادہ پی لیتا ہوں۔ دوسرے دن میں نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے نشے کی حالت میں عورت کی طرح بول رہا ہوں۔ میں نے آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو وہ میں ہی تھا۔ میرے آس پاس دور دور تک کوئی عورت نہیں تھی، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ آئینے میں جو عکس نظر آیا تھا وہ عکس بول رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بول رہا ہوں، لیکن عورت کے انداز میں۔ وہ عکس کہہ رہا تھا، مسٹر سلیمان موروز، میں تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ میں نے آئینے کے عکس کو گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، خبردار، مرد ہو، مرد بن کر رہو، عورتوں کی طرح بولو گے تو منہ توڑ دوں گا۔ اس عکس نے کہا، میں عورت ہوں اور عورت ہی کی طرح بول رہی ہوں۔ میں نے مضبوطی سے مٹھی باندھی،
پھر کہا سلیمان تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے مرد بنایا ہے اور تو عورت بننا چاہتا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک زوردار گھونسا آئینے کو رسید کیا، وہ چکنا چور ہو گیا۔ میرا عکس چور چور ہونے کے باوجود کہا لگا رہا تھا، بلکہ کہا لگا رہی تھی۔ میں نے گور کر ٹوٹے ہوئے آئینے کو دیکھا، پھر مجھے محسوس ہوا وہ میرے اندر کہا لگا رہی ہے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا، اپنے چہرے کو ٹٹولا، پھر اپنے سر کو پکڑ لیا، وہ میرے سر کے اندر کہہ لگا رہی تھی۔ سونیا مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا اس نے کہا لگانے کے بعد جو کچھ کہا ہوگا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ آپ نشے میں تھے۔ ہاں ایسی ہی کوئی بات تھی، میں سمجھ رہا تھا نشے کی زیادتی کی وجہ سے میری کھوپڑی ہل رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کی وجہ سے ہل رہی ہے۔ بھلا میرے اندر کوئی کہا کیسے لگا سکتا ہے یا لگا سکتی ہے؟ دوسری صبح ہوش آیا تو میں نے اپنے حالات پر غور کیا۔ میں بہت پیتا ہوں لیکن کبھی بہکتا نہیں ہوں۔ پھر پچھلی رات کیسے بہک گیا تھا، کیوں آئینے کو توڑ دیا تھا اور جانے کیا کچھ محسوس کرتا رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا جیسے کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو۔ میں نے توجہ سے سنا، میرے دماغ کے اندر وہی بول رہی تھی جس کی آواز میں نے خواب میں سنی تھی، جس کی آواز اور ہنسی میں نے پچھلی رات نشے کی حالت میں بھی سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میں تم پر مر مٹی ہوں، تم ایسے قدور صحت مند شاندار جوان ہو جس کے سامنے کوئی بھی عورت دل ہار جانا پسند کرے گی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنی کھوپڑی کو تھام کر سوچا یہ کیسی آواز ہے، میرے سر کے اندر یہ اجنبی آواز کیوں گونج رہی ہے؟ میں نے کہا نا میں بول رہی ہوں اور تم سن رہے ہو۔ پہلے میں تمہارے خواب میں آئی، میرے دل نے مجبور کیا تو پچھلی رات بھی آئی، مگر تم بہت زیادہ نشے میں تھے، تب سے میں تمہارے پاس ہوں، اب ہوش میں آئے ہو تو پھر بول رہی ہوں۔ میں نے سوچا شاید اس پہاڑی غار کے اندر رہنے کے حبس ہو رہا ہے، طبیعت کچھ بگڑ رہی ہے، مجھے کھلی فضا میں جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں اٹھ کر جانا چاہتا تھا مگر میرے پاؤں لڑکھڑا گئے اور میں اوندے منہ گر پڑا۔ اس کی آواز پھر سنائی دی، میں تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم کترا رہے ہو، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میں نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا تم کون ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، تمہارے اچھے لگنے یا نہ لگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دماغ میں اس نے ایک سرد آ بھری، پھر کہا میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے سامنے آ جاؤں، اپنا روپ دکھاؤں، مگر افسوس ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم کون ہو؟ اس طرح کیسے بول رہی ہو؟ کیا تم کوئی روح ہو؟ اتنی دیر بعد تم نے پہچانا ہے، مگر تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں، میری محبت پیچھا کر رہی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہیں خطرات میں چھوڑ دوں، دشمن تمہیں مارنا چاہیں اور میں تماشا دیکھتی رہوں، اسی لیے میں نے تمہارے 3 دشمنوں کو جنگل میں ہلاک کر ڈالا تھا، چوتھے کے متعلق میں نے خواب میں بتا دیا تھا کہ تم اسے گولی سے مارو گے اور تم نے وہی کیا۔ وہ کہہ رہی تھی میں سن رہا تھا۔ اس نے کہا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، جب بھی کوئی دشمن تمہاری طرف بڑھے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، بشرطے کہ تمہارے پاس ایسے وقت موجود رہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، ایک جگہ قیدی کر دی گئی ہوں، مجھے وہاں سے نجات مل جائے تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی، پھر تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے پوچھا تم کہیں قید بھی ہو اور میرے پاس بھی ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تم شاید یقین نہ کرو، ایک خبیث کالا عمل کرنے والے نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا ہے، میرے جسم کو قید کر دیا ہے اور روح کو آزاد۔ اب میں اپنے جسم میں جانے کے لیے بے قرار ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہاری ہر مشکل آسان کر دوں گی، تمہیں دشمنوں پر غالب آنے کا موقع فراہم کرتی رہوں گی، کوئی دشمن تمہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے تم یقین کر لو کہ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ جس دن میری روح اپنے جسم کو پالے گی اس دن میں تمہارے پاس چلی آؤں گی، اس سے پہلے تم یہاں سے نکلو، اس جزیرے کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، بے شک تم اپنے ساتھ ہتھیار رکھو لیکن میں تمہیں ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں دوں گی، دشمن حملہ کریں گے تو میں انہیں نیست و نابود کر دوں گی۔ سلیمان موروز اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا مدام کمپیوٹر نے اتنا لمبا چکر کیوں چلایا ہے؟ جب میں باتھ روم میں تھا تو غسل کرنے کے دوران سلیمان موروز کے دماغ سے سطحی طور پر معلومات حاصل کی تھی، اتنی تفصیل میں نہیں گیا تھا، اب خود اس کی زبان سے یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ مدام کمپیوٹر تمہارے ساتھ محبت کا چکر کیوں چلا رہی ہے؟ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا اب بھی نہیں سمجھے؟ میں اگر سمجھ لیتا تو تم سے نہ پوچھتا۔ بھائی اسے سچ مجھ محبت ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے تو تم اسے مدام کمپیوٹر کیوں کہتے ہو؟ یہ تو میں پچھلی رات سے کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سب اسے مدام کمپیوٹر کہتے ہیں اور کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ہے کہ آپ سب اسے مدام کمپیوٹر کہتے ہیں اور کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ وہ کسی کے دماغ میں نہیں جانا چاہتی، کہتی ہے جس سے
محبت ہے صرف اسی کے دماغ میں آؤں گی، باقی تمہاری خاطر دنیا والوں سے کمپیوٹر سے گفتگو کروں گی۔ میں نے پوچھا کیا وہ تمہارے دماغ میں ابھی موجود ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی، پھر پوچھا اے جانے سلیمان، کیا تم میرے دماغ میں موجود ہو؟ چند سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا ہاں وہ موجود ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، پہلے چپ رہ کر اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دماغ کے تاریخ خانوں میں وہ کہیں چھپ گئی ہوگی۔ میں نے سلیمان موروث سے سوچ کے ذریعے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تمہارے دماغ میں تو نہیں ہے۔ میرے میزبان نے اسے فلپائنو زبان میں مخاطب کیا، وہ زبان میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے جانے سلیمان، تم خاموش کیوں ہو؟ فرحاد تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔